بہترین ہے. میں تو کہا کرتا ہوں دعا کیا کرو، درود و سلام پڑھا کرو محبوب کائنات پر کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایسی راتیں ملی ہیں کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع مل جاتا ہے. وگرنہ ہمارے پاس جو ٹائم ہی نہیں ہے، دنیا کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ حضور نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی ہے کہ گناہگاروں آ جایا کرو ان راتوں میں. گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، خطائیں ہو جائے کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جائے، انسان جو ہو آقا نے فرمایا کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. فرمایا آدم کی ساری اولاد خطاکار ہے، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، لیکن ان میں کچھ بہترین گناہگار بھی ہیں. بہترین گناہگار، بہترین اور گناہگار، گناہگار بھی اور بہترین بھی. عجیب بات نہیں ہے کہ بہترین بھی اور گناہگار بھی، بہترین بھی اور خطاکار بھی، بہترین بھی اور غلطیاں کرنے والے بھی. کبھی غلطی کرنے والے بھی بہترین ہوتے ہیں، کبھی خطائیں کرنے والے بھی بہترین ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ عجب انداز ہے. فرمایا کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. فرمایا کچھ بہترین گناہگار ہیں، کچھ بہترین خطاکار ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ غلطی ہو جائے بیٹھ کر کے فوراً معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے. تو مالک کل جہاں کا ہمارا نہیں کوئی تیرے سوا. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک ہی جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک ہی جاتا ہے. جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے یہ تیرے ہی در پہ آتا ہے. زندگی کا علم نہیں ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے کب شام ہو جائے، زندگی کے کب لمحات ختم ہو جائے، کب کھایا ہوا نوالا آخری نوالا ہو جائے، کب بولا ہوا لفظ آخری لفظ ہو جائے، کب اٹھا ہوا قدم آخری قدم ہو جائے، کب کھایا ہوا کھانا آخری کھانا ہو جائے، کون سی سوئی ہوئی رات آخری رات ہو جائے. آجو رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو، رو رو کر کے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو. اللہ کی قسم تمہیں پاکی پاک میں تم مانگو گے، تمہاری زندگی کے گناہوں پہ معافی کے کرم اللہ پہلے پھیر دے گا. اللہ اکبر. اور یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا الْعُمُرُ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ لِأَخِيهِ. جس کو آقا کے فرمان سے محبت ہے ذرا پھر بولے سبحان اللہ. مجھے تو اتنی محبت ہے میں اپنے ہر بیان میں یا تو قرآن پڑھتا ہوں یا مدینے والے کا فرمان پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. آقا کائنات نے فرمایا، توجہ کرنا، آقا کائنات کا فرمان ہے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل الله تبارک و تعالی. فرمایا جب بھی یہ 15 شعبان کی رات آتی ہے، یہ شب برات آتی ہے، یہ
15 کی نصف یہ شعبان کی نصف رات آتی ہے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی اللہ نزول فرماتے ہیں اللہ نازل ہو جاتے ہیں الى سماء دنیا آسمان دنیا پر سبحان اللہ کیا مجھے غریب بات ہے میں بات بڑا حیران ہوا کرتا ہوں ان باتوں سے اور عوام کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ذرا اللہ کی خالق نے فرمایا میرے محبوب کا فرمان ہے وَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے اپنے ہر بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے صرف مومنین کی بات نہیں ہے نمازیوں کی بات نہیں ہے صرف حاجیوں کی بات نہیں ہے صرف روزہ داروں کی بات نہیں ہے اللہ اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے اور قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ میرا محبوب کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو یا عبادی اے میرے بندو اللہ ان بندوں سے مراد کیا ہے نمازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے زکات دینے والے حج کرنے والے میں نہیں وہ تو بڑے نیک بندے ہیں ان کو خطاب ہو رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میرے ان بندوں سے کہہ دو جو گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ کہتا ہے جو گناہ گار ہے ان میرے بندوں سے اللہ ان کو بھی کہتا ہے میرے بندوں جو نیک ہے وہ تو نیک ہی ہے نا تمہارے جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کر لیا ہوا ہے ان کو کہو میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی نا امید ہے نا اللہ کو اتنی محبت کرتا ہے اور یہاں بھی حضور نے فرمایا وَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ اللہ اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتے اور اس کو معاف نہیں کرتا الا مگر ما كان بمشرك او مشاہد لأخيه آقا کائنات نے فرمایا جس نے شرک کیا اور اپنے بھائی سے ناراض رہا اس کو معاف نہیں کرتا ایک شرک کرنے والا اور ایک مسلمان بھائی کو ناراض کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنے والا میرے بھائی پتہ نہیں یہ رات ملے نہ ملے اگر کوئی ناراض ہے تو ہاتھ جوڑ کر کے راضی کر لو ہمارے زمانے کا دستور بڑا عجیب بن گیا ہے ہمارے زمانے کا جو دستور ہے بچوں کو چپ کرو زمانے کا جو انداز ہے وہ بڑا عجیب ہو گیا ہے ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں تیرا میرا مرنا جینو ختم آج تو بات تیرا میرا مرن جین ختم آج تو بات تم میرے بوئے تھے نہ آمی جائیداد کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے ایک معمولی سی دولت کی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا رشتہ داریاں توڑنے والوں سے جو لوگ رشتے توڑتے ہیں رشتے دار کو توڑ دیتے ہیں میں محمد کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نمازیں پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو حج پہ حج بھی کرو عمرے پہ عمرے بھی کرو رب کائنات کی قسم اگر رشتے داریاں توڑنے والے ہو میرے نبی نے کہا کوئی تعلق نہیں اور جس سے میرے نبی کا تعلق نہیں مجھے ایمان سے بتاؤ جنت میں جا سکتا ہے بولو جنتی بن سکتا ہے جنت کا مالک ہو سکتا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کی نسبت میرے نبی سے ہے جنت میں وہی جائے گا جس کا تعلق میرے نبی سے ہے جنت میں وہی جائے گا جس کی شفاعت میرے محبوب نے کرنی ہے اور ہمارے رشتے داریاں توڑنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں یہاں بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر بندے کو معاف کر دے گا پر اس کو نہیں معاف کرے گا جس نے شرک کیا اس کو نہیں معاف کرے گا جس نے اپنے رشتے کو توڑ دیا
ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو مناؤ. اگر رشتہ دار ناراض ہیں رشتہ دار سے صلح کر لو, کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے بات. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ختم کرنا بنا لیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق نہ توڑا کرو. آج کی رات پتہ نہیں ہے, گناہ کو اگر بخشوانا چاہتے ہو جو مسجد میں نہیں ہے ان سے میں بات نہیں کر رہا, آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کو راضی کرنے آئے ہو نا, اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہو نا, اس کے محبوب کو راضی کرنے بیٹھے ہو نا, تو محبوب اور اللہ تب راضی ہوگا جب آپ نے رشتے داریوں کو جوڑا ہوگا. پورے خاندان میں نظر دوڑاؤ, اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو فون کر کے کہو کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو. تمہارے معافی کے 2 کلمے بولنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہو جائے گی, تمہارا وقار کم نہیں ہو جائے گا, تمہارا مقام کوئی کم نہیں ہو جائے گا. یہاں پہ تمہارے کے چہرے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہونی جس نے اپنے تعلق کو توڑا ہوگا, تعلق کو توڑا ہوگا. رشتوں کو جوڑو بھائی. اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ ہے تو نکال دو. اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف کر دو, اسے بخش دو, اور جب فون کر کے کہو بھائی میں نے تمہیں معاف کیا, ہمارے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے. میں حیران ہوں جائیداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ اپنی بہنوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ وراثت میں سے ایک ٹکڑا زمین کا دینا ہوتا ہے, بہنوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں, بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی یہ زمین کا کیا کرو گے؟ کوئی کہتا ہے یہ زمین میری ہے, دوسرا کہتا ہے زمین میری ہے. زمین کہتی ہے نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں, یہ دونوں بندے میرے ہیں, یہ دونوں بندے میرے ہیں. ایسے زمینوں کی خاطر لڑتے رہتے ہو, ایسے زمینوں کی خاطر اپنے رشتوں کو توڑتے ہو, ایسے زمینوں کے ٹکڑوں کی خاطر. ذرا دیکھو کب سے زمینیں تو نہیں ہیں, زمینیں والے زمینوں کے اندر جا چکے ہیں. کتنے کتنے بادشاہ آئے, کتنے کتنے شہنشاہ آئے, کیسے کیسے بادشاہ کو مارے, کیسے کیسے روب اور دبدبے والے آئے کہ جن کے حکم پر زمین پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا, جس کے کہنے پہ لوگ نظر و غارت کر دیتے تھے, جن کے حکم پر پوری دنیا کا نظام چلتا تھا. آج وہ نظر نہیں آتے, آج وہ نظر نہیں آتے. کہاں گئے سلیمان, کہاں سکندر, کہاں جمال, کہاں دارا, یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے, بگاڑ ڈالے بنا کر مسافران عدم کو. یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ جب سے سوئے پھر سینے چونکے, ہم تھکے ان کو جگا کر. تو چلے گئے میرے بھائی. حضور نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہونی جس نے تعلق توڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے بھائیوں کو ناراض کیا ہوا ہے, جنہوں نے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف کر دو, چھوڑ دو. زندگی کا پتہ نہیں ہے, دل میں بغض لے کر کے نہ جانا. میں آپ کو بات بتاؤں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ مرتے بھی کہہ جاتے ہیں فلانا میری چارپائی نو ہاتھ نہ لاوے, فلانا میرے قبر نو نہ چھیڑے, فلانا میری قبر دی مٹی نو نہ چھیڑے. کیا جب بات ہے, جاتے جاتے بھی بغض لے جاتے ہو. میں آپ کو بتاؤں یہاں کاموں کی طرف 3-4 سال 5 سال پرانی بات ہے, اس سے بھی وقت زیادہ ہو سکتا ہو گیا ہو. یہ بات ہے ایک کیوٹا کے اندر کچھ لوگ جا رہے تھے, توجہ سے بات سننا. لوگ جا رہے تھے, کیوٹا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ویگن کے اندر جتنے لوگ تھے سارے مارے گئے. لوگوں نے شناخت کی, جن کی شناخت ہو گئی ان کے گھر میں پہنچا دی, ان کی ڈیڈ باڈی, ان کی میت ان کے گھروں میں پہنچا دی. ایک بابا اس نے بڑا سفید لباس پہنا ہوا, بڑا بہترین اعلیٰ لباس پہنا ہوا, اوپر سفید رنگ کی بڑی اعلیٰ قسم کی دستار بھی باندھی ہوئی, سفید داڑھی, بڑا حسین و جمیل. لیکن اس کے جیب میں کوئی شناخت نہ تھی, کوئی شناختی کارڈ نہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جیل میں شناخت کوئی نہ ملی. کافی انتظار کرتے رہے, ہو سکتا ہے کوئی آ جائے, تلاش کرتا آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی آ جائے. کوئی نہ آیا. لوگوں نے فیصلہ کیا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو چندہ ملا کر کے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اس کا کفن دفن کر دیتے ہیں. اب کوئی آیا تو نہیں ہے تو دفنانا تو ہے نا, چلو اس کو
دفنا دیتے ہیں. پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے, چندہ اکٹھا کیا, صدقہ خیرات جو بھی تھا اکٹھا کر کے کفن دفن کا انتظام کیا, دفنا دیا. چند دنوں بعد ان کے بیٹوں کو پتا چلا, وہ آئے, انہوں نے کہا کیسے دفنایا؟ انہوں نے کہا چندے کے پیسے سے اس کو دفنایا, نہلایا. وہ کہنے لگے جس بابے کو آپ نے چندے کے پیسے سے دفنایا اور دفنایا ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے مرغوں کا مالک ہے. ہائے ہائے, اللہ نے اس کی دولت میں سے اس کو کفن بھی نصیب نہیں کیا. اللہ نے اس کی دولت میں سے اس کی قبر کرنا بھی نصیب نہیں کی. فرمایا کئی مرغوں کا بابا مالک تھا, لیکن جب مرا تو اس کو اپنی دولت میں سے ایک روپیہ بھی نصیب نہیں ہوا. میرے بھائی کفن میں نہ جیبیں ہیں نہ قبر میں تجوری ہے, سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے. یہ سرا ہے, سرا, یہ مسافر خانہ ہے دنیا. یہ سرا ہر مسافروں, یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں. یہ سرا ہر مسافروں, یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں. گئے تجھ سے پہلے بہت گزر, دیکھ ان کا نام و نشان نہیں. وہ زبان جو لاکھوں بے سخن کو رہ تکتے لوگ ان کے منہ کو. وہ زبان جو لاکھوں بے سخن کو لے تکتے لوگ ان کے منہ کو. وہ زبان ہے جو چپ ہوئی, گویا منہ میں زبان نہیں. زندگی تو یہ ہے, یہ زندگی ہے جس کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں, دن رات مرتے مٹنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ زندگی ہے, یہ تو پل کی خبر نہیں ہے, سما 100 برس کا ہے. اللہ اکبر. میں ایسے ہی کر رہا تھا کہ یہ عظیم رات شب برات, پہلی حدیث آپ نے سماعت فرمائی. یہ میں نے کتاب پچھلے شب برات پہ یہ چھاپی تھی اور اس مسجد میں بھی تقسیم کی تھی, شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کے پاس ہو. یہ کتاب میں نے چھاپی تھی اسی وجہ سے کہ جو لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں ان کو مدلل گفتگو مل جائے. یہ حدیثیں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, ابھی ایک حدیث سنائی ہے, ایک ہی سنائی ہے جی, ابھی تو میں نے 10-15 سنانی. سنیں گے ساری مجھے دیکھ کے سوچتا ہوگا لگتا ہے یہ مول میری جان چڑھ رہا ہے, یہ نہیں ہو جتنی جان چڑھتا کہ ایک حدیث سے کیا کہتے بیان ہوئی ہے, 15 نہیں سر 15 کہتا تھی بیان ہوئی. نہیں میں مختصر کرتا ہوں بھائی, میں آپ کو اتنا زیادہ تکلیف میں نہیں رکھوں گا. بات وہی سننے کا سنانے کا مزہ آتا ہے جتنی بات دل سے سنی جائے. مجبوری سے سنی جائے یا سنائی جائے اس کا تو فائدہ نہیں ہوتا. تو مجبوری سے سن رہے ہیں کہ دل سے سن رہے ہیں؟ سارے نہیں بولتے, ادھر سے بولتے, دل سے سن رہے ہیں. اللہ آپ کے دل کو منور فرمائے. آمین. تو حضور کا فرمان دل سے اور میں نے اس کتاب میں پورے حوالے لکھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ میں نے اس سے اسی سنا کر کے باتیں لکھی ہیں, احادیث بھی, ترجمہ بھی, اور پورا حوالہ, پورا حاشیہ میں نے اس کتاب میں پورا لکھا تھا. اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ اس کو دیکھ لے, کیونکہ کچھ طبقہ ایک ایسا بھی ہے جو اس رات کا منکر ہے, جو اس رات کو نہیں مانتا. لوگوں کو بھی کہتا ہے, جیسے حضرت صاحب بھی کہہ رہے تھے, لوگوں کہتے ہیں رات کا کوئی وجود نہیں ہے, سنیوں نے ایویں گھر چھٹی ہے, ایویں بنا چھٹی ہے, اس رات کا کوئی وجود نہیں, کوئی تصور نہیں, ایویں بنائی ہوئی رات ہے. اور جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں پتہ کیا, اور میں نے اس حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف کا محاذہ ہوا ہے کہ اگر مطلب بھی ہوگے وہ ٹھیک ہوتی ہے, تیری اپنے مطلب بھی نہ ہوئے وہ ضعیف کیا چھڑ دینے. یہ بھی ضعیف, وہ بھی ضعیف, یہ بھی ضعیف, وہ بھی ضعیف. کہ جیسی گل مطلب بھی ہوئے نا وہ ضعیف بھی ہوئے, کہنے یہ ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, اور مطلب کی نہ ہو یہ ضعیف ہے. تو میں نے اس میں پوری سند بھی لکھی ہے اور احادیث پہ بحث بھی لکھی ہے, اور جن وجہ سے وہ ان احادیث کو ضعیف کہتے ہیں میں نے وہ بھی لکھا ہے کیوں کہتے ہیں, اور اس کا جواب بھی لکھا ہے. اب میرے پاس کتابیں ختم ہو گئی ہوتی تو میرا دل تھا کہ میں لے کے آتا, آپ کو پھر تقسیم کر دیتا, لیکن اس چیز کی میں معذرت چاہتا ہوں.
پچھلے شب برات میں نے یہ تقسیم کی تھی اس مسجد کے اندر اور بھی بڑی جگہوں پہ تقسیم کی تھی. ایک حدیث اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں. حدیث کے راوی سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. نہیں مولا علی کی بات آئے تو اتنی ہولی ہولی طرح بولو. چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. ہم کسی ایک کو تو مانتے نہیں, ہم تو چاروں کو مانتے ہیں. چلو کہتے ہیں نا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, میں کہتا ہوں وہ غلط کہتے ہیں. کہا کرو دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, دمادم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر, دمادم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر, دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر. ہم تو وہ ترتیب مانتے ہیں جو میرے محبوب نے سکھائی ہے. کوئی نہیں, ہم تو یہ قرآن کی بات کرتے ہیں یا محبوب کے فرمان کی بات کرتے ہیں. ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. ہر چمن چمن ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. ایک میرے نبی کا ہم سفر سونا عائشہ کا بابا ابو بکر. میرے نبی کا ہم سفر سونا عائشہ کا بابا ابو بکر. تیرا نبی نل پھر گیا گلی گلی, تیرا نبی نل پھر گیا گلی گلی. ہر چمن چمن ہر گلی گلی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. اللہ اکبر. حدیث کے راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے, سنن نسائی میں موجود ہے, حدیث کا نمبر 444. حضرت علی فرماتے ہیں آقا کائنات نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له, ألا مسترزق فأرزقه, ألا مبتلا فأعطيه, ألا قدر ألا قدر ألا قدر ألا قدر ألا قدر حتى يطلع الفجر. پھر بولو سبحان اللہ. ابھی مطلب بتاؤں گا تو پھر آپ بولو گے. ابھی جب اس کا ترجمہ حدیث کا بتاؤں گا نا تو پھر آپ ضرور بولو گے. ابھی تو عربی سنائیے نا, آپ عربی جان ہوتے تو آپ نے پہلے ہی ڈوب جانا تھا. ابھی عربی سنائی ہے, اس کا ترجمہ سناتا ہوں. رب کائنات کی قسم جو تو عاشق ہے نا وہ تو مچل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کیا فرمایا, وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ, جب یہ رات آتی ہے شعبان کی نصف والی, 15 شعبان کی رات آتی ہے, فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا, اس رات میں قیام کیا کرو, اس رات میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو, اس رات میں رکوع کرو, اس رات میں سجود کرو, اس رات میں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کے لیے جھکو, کبھی کھڑے ہو کبھی جھک جاؤ. ایک حدیث اور ساتھ سناتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے میرے نبی کا فرمان, اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ تیری تعریف ہے, تو سارے جہاں کو پالنے والا ہے. وہ یہ کہتا ہے
بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے. بندہ اکیلا کہہ رہا ہے, اللہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے حمدنی عبدی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. پتی پتی پھول پھول. بندہ اکیلا کہتا ہے اور کیا کہتے رہا ہے مومن مومن خود بن چپ کر کے کہہ رہا ہے اللہ ساری طریقے دلیل ہیں, وہ سارے جہاں کو پالنے والا ہے. منہ میں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو حمدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ اکیلا بیٹھ کر کرے, اللہ سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, ایسا سے کہتا ہے. اللہ سارے فرشتوں میں کہتا ہے اثنا علی عبدی, دیکھو میرے فرشتوں میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری کبریائی بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کہتا ہے اب میرا بندہ مجھ سے وعدے کر رہا ہے, مجھ سے وعدے کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتا ہے فرشتوں تم سائڈ میں ہو جاؤ, میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, جو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا اللہ کی محبت کو, سبحان اللہ. دیکھا اللہ کی پیار کو. ہم ہی بھٹک جاتے ہیں, ہم ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ ہمیں نہیں بلاتا, اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا, ہم ہی اللہ کے در سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں, آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نصف رات ہے نا, جب یہ آ جائے تو کرنا کیا ہے, وَيَقُومُ لَيْلَهَا, اس رات کو قیام کرنے, وَصُومُوا نَهَارَهَا, جب صبح ہو جائے تو روزہ رکھ لینا. سبحان اللہ. انشاءاللہ رکھیں گے, انشاءاللہ سارے رکھیں گے, انشاءاللہ, اور انشاءاللہ میں بھی رکھوں گا, آپ بھی سارے رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مسجد سے وعدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. مسجد کی دیواریں گواہ ہیں, قیامت کا دن آئے گا یہ مسجد کی دیواریں بھی ہماری گواہی دیں گی. مسجد کا قلیم, مسجد کی چیزیں گواہی دیں گی اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر کے تیری محبت کے وعدے کر رہے تھے. اچھا ہوتا کیا ہے, جب بندہ رات کا قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ. تھوڑی بہت عربی سمجھ آتی ہے نا, سمجھ تو آ رہی ہوگی, علماء سے سنتے رہتے ہیں. حقیقت بات آپ عالموں سے بڑے عالم ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو اپنی تیاری کر کے میں ایک بیان کروں گا, مولانا آزد صاحب ایک بیان کریں گے, کوئی اور عالم ایک بیان کرے گا, آپ تو سب کو سن لیتے ہیں. ہم تو ایک عالم ہوتے ہیں اور سارے عالموں کو سن کے بڑے عالم بڑھ جاتے ہو ہیں جی. تو تھوڑی بہت بھی سمجھ آتی ہے, جو ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں, بڑے عشق والے محبت والے لوگ ہیں آپ. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا, فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, ينزل فیہا, آ جاتا ہے, نزول فرماتا ہے, لغروب الشمس, جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, سورج غروب ہو جاتے, مغرب کے وقت سے ہی الى سماء الدنیا. مغرب کے وقت سے ہی اللہ آسمان دنیا پہ آئے. اس رات کو, عام راتوں میں اللہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے, اور نصف شعبان کی رات آقا نے فرمایا اللہ مغرب کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ ہے, اللہ آسمان دنیا پہ ہے, اور اللہ آگے کیا کرتا ہے, یہ بھی میرے نبی کی بات ہے, غیب دان نبی کی بات ہے جی. اللہ آتا ہے, بتا کون رہا ہے, بولو تو صحیح, کیا بولتے نہیں ہمیں کون, کیا کون رہا ہے, حضور کہہ رہے ہیں. آتا کون ہے, اللہ, اور کیا کون ہے, جو چکا
جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے۔ اب میں جو حدیث آگے سنانے لگا ہوں نا، اللہ کی قسم آپ تڑپ جاؤ گے اور دل خوش ہو جائے گا، اور آپ یہ سمجھو گے کہ ہماری آج کی رات گزرائے گا نہیں جا رہی۔ یہ مسجد میں بیٹھنا اور دین کو قربان کرنا ضائع نہیں ہو رہا، یہ لکھا جا رہا ہے اور اس کی برکات ہمارے نامہ اعمال میں ڈالی جا رہی ہے۔ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس رات مغرب سے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اللہ آواز لگاتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں، اللہ منادی کرتے ہیں، کیا فرمایا اللہ من مستغفر لی فاغفر له۔ اللہ منادی کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رونے والا، ہے کوئی آنسو بہانے والا، ہے کوئی مجھے منانے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، آ جائے آج جو معافی مانگنے جائے گا فاغفر له، میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ خود آواز لگا ہے، وہ لوگوں معاف کرنے والا خود کہہ رہے آ جاؤ معاف کر دوں تم کو، آ جاؤ تمہیں بخش دوں، آ جاؤ تمہاری بخشش کر دوں۔ پہلا اعلان ہوا الا من مستغفر لی فاغفر له، اے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اگلا اعلان توجہ کرنا الا مسترزق فارزقہ، اے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق کی تلاش ہے وہ مانگتا جائے میں دیتا جاؤں گا۔ چاہیے رزق، ضرورت ہے نا رزق کی، متلاشی ہونا رزق ہے۔ فرمایا اس رات جو رزق مانگتا ہے، جو مانگنے والا ہے آ جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے ہمارا آ جائے، جس کو رزق چاہیے میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مانگنے والے بنو، منگن والے بنو، رب دینا چاہتا ہے، منگن والے بنو، اللہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اعلان یہ ہوا، تیسرا اعلان یہ ہوا الا مبتلن فعافیہ، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی بیماری میں پھنسا ہوا، ہے کوئی بیماریوں کا مارا ہوا، ہے کوئی بیماریوں سے تھکا ہوا، ہے کوئی بیمار آ جائے میرے در پہ مجھ سے مانگ لے، میں اس کی ساری بیماری دور کر دوں، اس کو عافیت عطا کر دوں۔ ان تین چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، گناہوں کے بخشش کی، رزق کی اور بیماروں کو شفا کی۔ فرمایا اللہ آسمانی دنیا پہ مغرب سے ہی آ جاتا ہے، مغرب سے ہی آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ ایک بار اعلان کرتا ہے یا 2 بار اعلان کرتا ہے یا عشاء تک اعلان کرتا ہے یا رات کے 12 بجے تک اعلان کرتا ہے یا تہجد وقت تک اعلان کرتا ہے۔ فرمایا نہ حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں، حدیث کے راوی مولا علی ہے۔ فرمایا اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا، یہ سوال مغرب سے لے کر کے حتی یطلع الفجر، فجر کے وقت تک چلتا رہتا ہے۔ فجر کے وقت تک اللہ اعلان کرتا رہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا تو آ جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی تو آ جائے، ہے کوئی بیمار شفا لینے والا تو آ جائے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی یہ تو نصیبوں کی بات ہے، این سعادت بغور عباد میں تانا بخشش ہو
خدائے بخشندہ تم رب کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں اللہ تم پہ راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے، میں میرے رسول کے پاس بیٹھا ہوں، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ ہم اسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں جو یاد ہوتا ہے، تم رب کے گھر میں بیٹھے اور رب راضی ہوا ہے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے، ایسے تو نہیں نا اللہ نے بٹھایا ہوا، اپنے گھر میں ایسے تو نہیں نا بٹھایا ہوا، تم سے راضی ہوا ہے تو بٹھایا ہوا، اللہ کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب تم مسجد سے اٹھ کر کے گھر کی طرف جاؤ گے، مسجد سے قدم پاہی تمہارا پاک میں نکلے گا، تمہاری زندگی کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے ابھی ابھی تمہارا جنم ہوا ہے، جیسے پہلے دن جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، رب کائنات کی قسم اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جب وہ محبوب کی محفل سن کر کے گھر جاتا ہے۔ اگر یقین کرو مرنے کے بعد ہی اعمال نہیں ساتھ جانا ہے، ہمارے پیسے نے، مال نے، اولاد نے، کسی کے ساتھ نہیں جانا، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے، نہ بیٹیاں، نہ بیٹے، نہ کنبا، نہ قبیلہ، نہ کوٹھی، نہ جائیداد، نہ بنگلہ، اگر جانا ہے تو اعمال لے جانا۔ اپنے تو ادھر سے سانس ختم ہوتا ہے، جیبیں کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پردے نکال لیتے ہیں، اور یقین کریں میں نے تو ایسے بھی واقعہ دیکھے ہیں کہ ابھی میت کو دفنا کے نہیں آئے ہوتے، پیچھے گھر کو 4-4 5 تالے لگ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، وراثت کے لٹیرے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، ابھی تم دفنا کر کے بھی نہیں آئے ہوتے، ابھی مرنے والے کا کفن بھی پورا نہیں ہوا ہوتا، ابھی مٹی بھی نہیں ڈالی ہوتی، اور وراثت سے پہلے منڈیاں ڈالی دی جاتی ہیں اور پہلے لٹیرے آ جاتے ہیں۔ مکی جدو ساتے مٹی نام میں ہونا ہے، مکی جدو ساتے مٹی نام میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے، رو ہی سکتے ہیں نا، مکی جدو ساتے مٹی نام میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے، اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا، اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا، جد میں اندر رہندا حویلی چھٹی جانا، اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا، جد میں اندر رہندا حویلی چھٹی جانا، اپنی انال ویلا لگے آج سونا لیکن میرے کول پھر سارے آنے رونا مکے جدو ساتے مٹی لاؤ میں ہونا لیکن میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ اللہ آج یہ کر رہا ہوں، اگلی حدیث سماعت فرمائیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی